یہ لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں نے اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے آپ کے والد محترم بہت بزرگ شخصیت تھی، بہت بزرگ شخصیت تھی اس کی. وہ بھی 2 دفعہ لڑ رہے ہیں ایم این اے، آپ بھی رہے ہیں، موجودہ ایم این اے بھی ہمارے مولوی صاحب ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ چاروں کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ اور تو نہیں لکھ رہا کوئی ایم این اے منتخب ہو کر نہیں آیا، کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولویوں نے ہمارے کرک کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ڈالی ہے، ان کی وجہ سے کرک میں ترقی نہیں ہوئی. اسلم خٹک کے بعد کوئی وہ منصوبہ کوئی ہم ایسا نہیں دکھا سکتے کسی کو کہ یہ ممبر قومی اسمبلی نے ہمارے لیے کام کیا ہے. تو اس الزام پہ پھر کیا کریں گے؟ یہ الزام تو مخالفین بے شک دے سکتے ہیں، لیکن مولوی نے جو کام کیا ہے میں کہتا ہوں شاید تاریخ میں کسی نے نہ کیا ہو. یہ ایک ماسٹر خنگل کا نام تاریخ سونخری حروف سے لکھتا ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. حالانکہ ماسٹر خنگل میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، اس نے کرک کا سیاسی اس میں کردار ادا کیا تھا. وہ کس جماعت کا تھا، کس خاندان کا تھا، کن کے ساتھ ان کا تعلق تھا، میں چھوٹا تھا، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. دوسرے ایک مولوی نے ایک ایسا کردار ادا کیا جس نے پورے خٹک برادری کو ان غلامی کی توق سے آزادی دی جو ایک خاندان نے عرصہ دراز سے خٹک قوم کے گلے میں ڈال رکھا تھا. میں اسلم خٹک مرحوم کو اللہ تعالیٰ کو بخشے ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں، ان کے کلی خان خاندان کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ بڑے بڑے معززین لوگ مجھے ابھی قصے سنایا کرتے ہیں کہ خٹک صاحب کے پاس، اسلم خٹک صاحب کے پاس کوئی لوگ جاتے، مشران جاتے تو گھنٹوں لوگ انتظار کرتے، بلکہ 2 دن 3 دن ان کو ملاقات کا شرف نصیب نہیں ہوتا. لوگوں کو کرک سے وفود جاتا تھا اور چند چہیتے جاتے تھے، ان کے ساتھ پھر ایک وفد ہوتا تھا، ان کے پیچھے ایک ملکانہ سسٹم ہوتا تھا. پھر 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد پشاور میں، اسلام آباد میں یہ لوگ مچھر کھاتے تھے اور خٹک صاحب کی اور دوسرے لوگوں کی زیارت نصیب نہیں ہوتی تھی. الحمدللہ مولوی کی برکت ہے، ایک ایسی عظیم شخصیت کی برکت ہے اور مولانا شہید احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اس قوم کو نجات دی، اس کو آزادی دی کہ آج کرک شہر میں شاہ عبدالعزیز گھومتا پھرتا ہے اور ہر ایک ریڈیو والا بھی دعا سلام کرتا ہے اور بات کرتا ہے، ایک سپاہی بھی مل سکتا ہے اور ایک جو غریب سے غریب ترین موشی بھی مجھے روک سکتا ہے کہ شاہ صاحب بات سنو میری. یہ اس مولوی کی برکت ہے کہ سیاست کو اس پائے سے جو آسمان میں تھا، جس کے لیے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، اس نہج پہ لایا کہ آج میاں نثار بہاری کے ساتھ ملتا ہے، آج مولانا قاسم بہاری کے ساتھ ملتا ہے، مثال کے دیتا ہوں آج مفتی اجمل صاحب بہاری کے ساتھ ملتا ہے. کرک کی آزادی کو، کرک کے عوام کو، کرک کے غیور دھرتی کو اس غلامانہ سوچ سے آزادی دی جس کو عرصہ دراز سے ایک خاندان نے قابض رکھا تھا کہ ہمیشہ اس سیاست پر صرف اسی خاندان کا قبضہ ہوگا. کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا اسلم خٹک کے بارے میں، کوئی سوچ سکتا تھا کہ کوئی ان کے خلاف ایک میں اس بات پہ میں آپ کو ایک بات دلاؤں. ہمارے علاقے میں ایک بہت بزرگ بہت مشرق آدمی گزرا ہے، بدشمیر مرک، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے. تو وہ والد صاحب کے پاس آئے تھے کہ حلیم شہر میں تھے اور کچھ اور مشران تھے پورے علاقے سے اکٹھے ہو کر کے والد صاحب کے پاس آئے تھے کہ آپ خٹک صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑیں. تو حضرت والد صاحب نے جواب دیا کہ میں الیکشن نہیں لڑتا ہوں، میں اس کا مجھے شوق نہیں ہے، مجھے اپنا مدرسہ کافی ہے، بس میں تو اللہ والا آدمی ہوں، ان کے ساتھ مجھے شوق نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا کہ مولانا صاحب اس نے پگڑی ڈالی. آج بدشمیر مرک ایک نام ہے علاقے میں، کھرک میں، اس نے پگڑی ڈالی کہ مولانا شہید احمد صاحب آپ نہ لڑے لیکن ہمارے لیے روایت ہے کہ ہمیں نجات دے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ انتہائی غیر نامناسب اور غیر منصفانہ بات ہو گئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کھرک کی ترقی میں رکاوٹ ہے. مولوی نے تو وہ بنیادی کام کیے جو مثال کے طور پر میں نے آپ کو ایک مثال دی تو وہ آزادی دی قوم کو. آج جو ہمارے اپنے گھر میں بات چیت چل رہی ہے تو ہوتی رہتی ہے. مثال کے طور پر اسلم خٹک کے ادوار میں آپ کے کہنے کے مطابق لوگ آزاد نہیں تھے. نہیں، بالکل بالکل. کرک کے
بڑے بڑے مشران اس پہ گواہ ہے، تاریخ اس پہ گواہ ہے کہ چند مشران، چند وڈیرے، چند ملک سسٹم، ایک ملکانہ سسٹم تھا جس طرح آج کل گنو میں ہے، لکی مروت میں ہے، دوسرے اقوام میں ہے. کرک میں تو یہ چیز نہیں چلتے ہیں. الحمدللہ میں کرک قوم کو، کرک غیور عوام کو سلام عقیدت اور ان کے جذبے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس میں اتنا جرت ہے کہ آج ایک ایم این اے کو، آج ایک ایم پی اے کو روڈ کے اوپر کھڑا کر سکتے ہیں کہ میری بات سنو، آپ میرے ایم پی اے ہے، آپ میرے ایم این اے ہے، میں نے ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا ہے. یہ ایک غلط ایک روایت چل پڑ رہی ہے جس کو میں مذمت کرتا ہوں، اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ کمزوریاں ہیں ہمارے منتخب نمائندوں میں. میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر سعد اللہ خان ہے، اس نے مجھے ووٹ نہیں دیا ہے، میں آپ کا کام اس لیے نہیں کرتا ہوں. مجھے ان کی سوچ پہ، ان کی سیاست پر بہت دکھ ہے. سعد اللہ خان نے آپ کو ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ آپ ان کے حلقے کا ہے. جتنا حق کسی اور کا بنتا ہے اتنا حق سعد اللہ خان کا بھی بنتا ہے. آپ ایک دفعہ ایم پی اے یا ایم این اے بن گئے، آپ اس ضلع کے ابھی بادشاہ بن گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ضلع کی عزت آپ کو دی، تو اس میں یہ بہت کمزوری اور کم سوچ، کم ظرفی کی بات ہے کہ اس نے فلاں نے مجھے ووٹ دیا ہے میں اس کا کام اس لیے کرتا ہوں، اور فلاں نے مجھے ووٹ نہیں دیا ہے میں اس کا کام اس لیے نہیں کرتا ہوں. یہ تو چھوٹے بچوں والی بات ہے. کسی نے ووٹ دیا ہے یا کسی نے ووٹ نہیں دیا ہے، آپ کرک کا منتخب شخصیت ہے. ہر ایک آپ کے پاس اپنا فریاد لے کر جائے گا اور بلا تفریق سب پورے ضلع کرے گا. اب اگر یہ ہماری پی ایم این اے ہماری بات سنتے ہیں، کام نہیں کرتے، تو اب ان کا کیا ہے؟ اس بات سے کس طرح آزادی حاصل کریں؟ میں کہتا ہوں کہ تو وقت آنے والا ہے، بہت جلد وقت آنے والا ہے. امید ہے کہ اگر اللہ نے چاہا، حالات کچھ ایسے بن رہے ہیں کہ 4-5 مہینوں میں، 6 مہینوں میں، اس سال میں انتخابات ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. عوام انشاءاللہ مکمل، بالکل پھر تو یہ نہیں ہوگا نا. مجھے تو یہ امید ہے کہ اگر واقعی آپ کی بات سچا ہو کہ ان لوگوں نے ایسا کیا کہ کام کرتی نہیں ہے اور لوگوں کو ایک قسم کا لالی پاپ ٹافی منہ میں دے کر چھوٹے بچوں کی طرح سلانے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، میں اس حوالے سے، کیونکہ میں خود سیاستدان تو نہیں ہوں، لیکن ایک چیز کو جیسے آپ کے سامنے میں نے وہ گرینڈ جرگہ میں تقریر کے دوران بھی کہا تھا، اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ کرک میں بجلی ہے نہ گیس. ابھی آپ نے کہا ہے کہ اس سپیڈ سے یا اس رفتار سے گیس کے کنیکشن اور دوسرے کام نہیں ہوئے جس طرح ہونے چاہیے تھے. ابھی آپ نے کہا ہے، سب کہتے ہیں اسکول اکثر بند رہتے ہیں. ہمارا پانی کا مسئلہ جو ہے جوں کا توں ہے. کروڑوں کے خرچ ہو رہے ہیں، کروڑوں کے کروڑوں ہر مہینے، ہر ہفتے یا ہر سال، لیکن پانی کا مسئلہ ہمارا، بجلی کا مسئلہ ہمارا. تو یہ بنیادی جو چیزیں ہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی ہماری ضروریات ہیں وہ کرک میں نہیں ہے. میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کو اس میں شک ہے کہ بنیادی ضروریات لوگوں کو میسر نہیں ہے. یقیناً یہ میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے. گیس کا جو مسئلہ ہے، گیس ہم تو یہ امید سے تھے اس بات پہ، کبھی کبھی ٹی وی پہ آتے ہیں نا یوٹیوب پہ، ہم سب امید سے ہیں. ہم سب تو یہ امید سے تھے کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت اللہ تعالیٰ نے لایا. اس کے علاوہ 19 دیہات کیا ہوتا ہے، 36 دیہات کیا ہوتا ہے، وہ تو ہو گیا. یہ تو جنوری 2011 میں ان کو کمپلیشن تھا کہ یہ کمپلیٹ ہوں گے، اس کے بعد فیز 2 شروع ہوگا، دوسری فیز پہ کام شروع ہوگا. اور اس کے علاوہ 36 دیہات اور 19 دیہات. لیکن مجھے دکھ ہے کہ ہمارے ان منتخب نمائندوں نے 19 تو چھوڑو، 36 اور تو چھوڑو، وہ جو ہم نے کر دی وہ بھی کمپلیٹ نہیں کر دیے گئے. صبح کی بات ہے، اگر آپ کی مرضی ہو تو 5 منٹ کا ایک وقفہ لے لیتے ہیں. اس کے حوالے سے بات ہوئی، پانی، بجلی کے ہمارے جو مسائل ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کس طرح حل ہوں گے یہ مسئلے ہمارے؟ یقیناً آپ نے بڑی زبردست نشاندہی کی ہے. ہمارے جو لوگ ہیں، جو بنیادی مسائل ہیں ہمارے گھر کے، وہی ہیں جو آپ نے نشاندہی کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ لگے ہوئے ہیں اس وقت، ان کا طریقہ کار ہے، ان کے ساتھ میرا اتفاق نہیں ہے. بہتر سمجھتے ہیں. دیکھو، قوم کا پیسہ پریشر پمپوں پہ ضائع ہوتا جا رہا ہے. دوسری طرف بجلی کا نام نہیں ہے. لوگ گھنٹوں بجلی کے لیے، وولٹیج کے لیے، وولٹیج تو چھوڑو، لوڈ شیڈنگ کے لیے 18 گھنٹے کرک میں بجلی ہوتی ہے.
لوگ تستے ہیں. دوسری طرف جو اہم مسئلہ ہے میرے ذہن میں وہ ہسپتالوں کا ہے. بجلی کا مسئلہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشر پمپوں کے پیسے سے حل ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں کہتا ہوں ان پہ توجہ دینا چاہیے. گریڈ پہ کام ہونا چاہیے، گریڈوں کو تعمیر کرنا چاہیے. جو آپ رائلٹی کے پیسے کی بات کرتے ہیں یا پریشر پمپ کو اس پہ تقسیم کرتے ہیں یا پائپ لائنوں پہ آپ تقسیم کرتے ہیں، تو اس پہ لیے کوئی قوم کا ایک ایسا منصوبہ تیار ہونا آپ کے پاس چاہیے. بھی پروگرام ہے ہمارے انشاءاللہ بجلی کا مسئلہ حل کرنے کے